الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اپنے عام طریقے کے مطابق جب کسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے تو پھر تنبیہ اور زجر کا اسلوب بھی ہوتا ہے، لیکن صورتوں کے زمانہ نزول کے لحاظ سے کسی جگہ مفصل اور کسی جگہ مجمل استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب ہے کہ وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی طرح صرف دین کے محتویات یا اس کے کانٹینٹ کو بیان نہیں کرتا، بلکہ دین کی دعوت پیش کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے مخاطبین کو انذار کرتا ہے۔ چنانچہ وہ جس طریقے سے ہدایت کی کتاب ہے اسی طرح دعوت کی کتاب بھی ہے، اور پھر جن مقدمات پر اس کی دعوت قائم ہے ان کے لیے استدلال بھی خود ہی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس طریقے سے تینوں چیزیں اپنے اندر جمع کر لی ہیں، یعنی دین کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے وہ بھی پوری کی پوری بیان کر دی جائے، اس کے لیے دعوت و انذار کی ضرورت بھی پوری کی جائے، اور تمام مقدمات کے لیے ضروری استدلال بھی فراہم کر دیا جائے۔ تو یہاں اب استدلال شروع ہے۔ اس سے پچھلے پیرے میں بھی انسان کی خلقت کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اگر انسان اپنے اوپر ہی غور کرے تو اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کس طرح نمودار ہوتی ہے اس کو بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ ان حقائق کی طرف توجہ دلانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی چشم بصیرت سے ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کا رواں رواں پکار اٹھے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ تو خلقت یا پیدائش کو موضوع بنایا تھا اور اسی پر پھر اپنے اگلے مقدمے کی بنیاد رکھ دی تھی کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یہ کہ قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے بھی جاؤ گے۔ تو اس طرح گویا خلقت کی طرف متوجہ کیا، خلقت کے پیچھے جس خالق کا ہاتھ کار فرما ہے اس کی معرفت پیدا کی، اور اس کے ساتھ ہی انسان کو ایک دوسری بڑی حقیقت کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ تم پیدا بھی ہوتے ہو اور اس طرح پیدا ہوتے ہو، ان مراحل سے گزر کر نشو و نما پاتے ہو، پھر استو افلاطون بن جاتے ہو، لیکن کیا ہمیشہ کے لیے؟ ایک دن پھر دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب یہ سب حقیقت ہے تو پھر اس میں تردد کیوں کہ وہی خالق جس نے تم کو بنایا، ان سب مراحل سے گزارا، وہ ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس میں تردد کی کیا بات ہے؟ یہاں تک خلقت سے استدلال تھا، یعنی انسان کی خلقت، وہ نفس انسانی جس طریقے سے اپنا قالب تیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنائے استدلال بنایا۔ اب ذرا کائنات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر
تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں. یعنی بنائے استدلال تو انسان کی خلقت کو بنایا، اور پھر جب انسان کی خلقت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ خلقت خالق کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اب خالق نے کیا صرف انسانی کو بنایا ہے؟ بے شمار اور مخلوقات ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اسی میں پھر یہ کائنات، یہ جو ہمارا گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اب اس کی جانب توجہ دلائی. اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں. میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اصل میں 7 طرائق کے الفاظ آئے ہیں. طرائق طریقہ کی جمع ہے. یہ طبقے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک اس کا عربی زبان میں یہ مفہوم بھی ہوتا ہے. قرآن نے یہاں صفت بول کر موصوف مراد لیا ہے، چنانچہ اس کا مفہوم وہی ہے جو دوسری جگہ 7 سماوات طباقہ کے الفاظ سے ادا فرمایا ہے. ایک دوسری جگہ یہی بات ان الفاظ میں ادا ہوئی ہے، گویا تہ بر تہ. تو 7 طرائق کے وہی معنی ہیں جو 7 سماوات طباقہ کے ہیں، اسی کو ایک دوسرے اسلوب سے ادا کر دیا ہے. اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بر تہ 7 آسمان بنائے ہیں. وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب ایک ہستی کی حیثیت سے مانا جاتا ہے، یعنی وہ محض کوئی علت العلل نہیں ہے، کوئی غیر متحرک محرک نہیں ہے، بلکہ ایک حی و قیوم ہستی ہے. وہ اس کائنات کا خالق ہے، اور یہ خلق اس کے ارادے سے ہوئی ہے. اس میں اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت کار فرما ہے، جو اس کے ایک ایک پہلو سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے. جب اس طرح سے خالق کا تعارف کرایا جاتا ہے تو پھر اگر خالق یہ ہے اور یہ اس کی صفات ہے، اور اس نے باقاعدہ ارادہ کر کے اس کائنات کو ایک مقصد کے پیش نظر پیدا کیا ہے، تو وہ اس سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ہر لحظہ اس پر نگران ہوگا، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھے گا. یہ چیزیں اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتی، یہ اس کی مخلوق ہے اور وہ اس کو ہر لحاظ سے دیکھ رہا ہے. اس پہلو کی طرف توجہ دلائی. ظاہر ہے کہ اگر ہمارا خالق ایک حی و قیوم ہستی ہے، تو جس طرح ایک ہستی کا تصور قائم کرتے ہی ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے ایک زندہ تعلق محسوس کرتے ہیں، اس سے ملاقات کی خواہش اپنے دل میں پاتے ہیں. ایک زندہ ہستی کے بارے میں، حی و قیوم ہستی کے بارے میں یہ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں. وہ فلسفیوں کی کسی ورلڈ اسپرٹ کے بارے میں پیدا نہیں ہو سکتے، وہ کائنات کی کسی کلیت کے بارے میں پیدا نہیں ہو سکتے، وہ کسی غیر متحرک محرک کے معاملے میں پیدا نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طریقے سے جب ایک ہستی کی حیثیت سے ہم ذات باری پر ایمان لاتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں، تو یہ بھی باور نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اس کو بنایا، یعنی مجھے، آپ کو اور اس کائنات کو، اور پھر اس سے غافل ہو کر بیٹھ گیا. یعنی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ خودکار مشین کے طریقے پہ چل رہی ہے، اس میں ظلم ہو رہا ہے، عدوان ہو رہا ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس میں کوئی فساد برپا کیا جا رہا ہے، تو وہ ان سب چیزوں سے بے تعلق بیٹھا ہوا ہے. تو بار بار توجہ دلائی ہے کہ پیدا کرنے کا عمل بھی ارادے سے ہوا ہے، ایک مقصد کے پیش نظر ہوا ہے، اور جس نے یہ کیا ہے وہ علیم و حکیم ہستی ہے. اور جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب وہ علیم و حکیم ہے تو اپنی خلق کو پیدا کرنے کے بعد اس سے بے پرواہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید ذات باری کا تعارف کراتا ہے. اور جب وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا تو پھر معاملات کو دیکھ رہا ہے. پھر اگر اس نے مجھے عقل دی ہے تو اس کا بھی محاسبہ کرے گا، اور اگر حادثہ اخلاقی دیا ہے تو اس کے جو فتوے مجھ پر صادر ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر بھی پوچھے گا.
اور اگر حصے جمالیات دی ہے تو میں نے اس کی پیدا کی ہوئی زینتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ تو جب پورے انسان کو اس نے یہ سب کچھ دے کے بنایا ہے تو اس کے علم و حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ پھر اس سے متعلق رہے، ایک زندہ تعلق اس کائنات کے پروردگار کا قائم رہے۔ چنانچہ مختلف جگہوں پر اسی کی مثالیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں وہ غیر معمولی واقعہ جو سیدنا موسیٰ کے ایک تجربے کی صورت میں بیان ہوا ہے، وہ اسی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یعنی اس میں ذرا پردہ اٹھا کر بتایا گیا ہے کہ ایک غریب ملاح کی کشتی بھی خدا کی نگرانی میں ہے، اور ایک خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اس کے فیصلوں کے تحت رہتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ تو کسی یتیم کے خزانے کا بھی براہ راست نگران ہے۔ تو اس طرح گویا جزیات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر یہ بتایا گیا یا دکھایا گیا کہ وہ اس کائنات سے، اپنی خلق سے، اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے۔ اس کی میں نے شرح کی ہے، یعنی اس کو پیدا کر کے بھول نہیں گئے، اس کائنات کا خالق فراموش نہیں کر بیٹھا، بلکہ برابر اس کی پرورش اور نگہداشت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے پیدا کر دیا اور پھر اس کو ایک قانون کے حوالے کر دیا، جیسے کہ اس کائنات کی خودکار صورت کو دیکھ کر فلسفی بھی، بعض حکماء بھی اور اسی طرح سائنسدان بھی اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا ہاتھ سامنے نظر نہیں آتا، وہ پیچھے کام کر رہا ہے۔ تو ایک پیغمبر کو دکھایا گیا کہ وہ ہاتھ کیسے پیچھے کام کر رہا ہے، معاملات پیچھے کس طرح ہو رہے ہیں، سامنے کس طرح ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کمال اعجاز یہ ہے کہ پیچھے بھی ہو رہے ہیں اور سامنے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جس پہلو سے بھی دیکھیے، یہ چونکہ ابتلاء کے اصول پر اسکیم بنائی گئی ہے، اس لیے وہ کسی جگہ مجروح نہیں ہوتی۔ یعنی جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے اندھے بہرے قوانین کے تحت ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے اس میں کوئی حکمت اس طرح سے کار فرما نہیں ہے۔ اور پھر جب پردہ اٹھا کے بتایا جاتا ہے یا پیغمبروں کے ذریعے سے جب دینونت برپا ہوتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ایک چیز اس پروردگار کی براہ راست نگرانی میں ہو رہی ہے۔ وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا۔ یہ جو پانی برستا ہے اب ہم جانتے ہیں اور بہت دقت نظر کے ساتھ کائنات کا بھی بڑی حد تک مطالعہ کر کے جانتے ہیں کہ یہ زندگی لاتا ہے۔ یہی ہے، جب یہ آ جاتا ہے تو وہ اجزاء، وہ عناصر جو زندگی کا امکان لیے ہوئے مٹی میں موجود ہیں، ان سے زندگی پھوٹ نکلتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ پانی ہم نے برسایا، یہ اس پانی کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمندروں سے اٹھا کر فضا میں لے جاتے اور پھر بارش کی صورت میں برسا دیتے ہیں۔ یعنی وہی پانی ہے، اس کے غیر معمولی ذخیرے ہیں، وہ سمندروں کی صورت میں موجود ہیں۔ ان کے مقابل میں ہماری زمین کی خشکی بے حیثیت سی لگتی ہے، وہ اتنے وسیع سمندر ہیں اور اتنے وسیع ذخیرے ہیں، لیکن وہ براہ راست ہمارے کام میں نہیں آتے۔ وہ اس کو اٹھاتا ہے، فضا میں لے جا کے اس کو صاف کرتا ہے، پھر بارش کی صورت میں برسا دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک خاص اندازے اور مقدار کے ساتھ برسایا جاتا ہے ماں کی۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اتنا برسا دیا جائے کہ سیل بن جائے، سیلاب بن جائے۔ ہم کبھی کبھی یہ نظارہ کرتے ہیں، یعنی وہ بتاتا ہے، یہ جو یہاں فرمایا نا کہ ہم اس کو عام حالات میں ایک قاعدے اور اندازے میں رکھے رہتے ہیں، اتنا ہی برستا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو بے مہار چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اگر باغ اس پروردگار کے ہاتھ میں نہ رہے
اور یہ قوانین کی پابندی نہ کرے تو کیا قیامت برپا ہو سکتی ہے؟ یعنی وہی پانی ہوتا ہے وہ ابل پڑتا ہے، اور جس کو سورہ نوح میں اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا ایک چشمہ ابل پڑتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہے جو پھٹ پڑی ہے، اور ہر جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا ایک سیل ہے جو بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کو روک لیتا ہے، اور اس طرح روک لیتا ہے کہ پھر لوگوں کے پاس سوائے آسمان کی طرف دیکھنے اور ہاتھ اٹھانے کے کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ گویا مختلف وقتوں میں روک کر اور کبھی بے مہار کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس پر توجہ کرو، یہ عام حالات میں اگر اندازے کے لحاظ سے نہ رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ہمیشہ ایک خاص اندازے اور مقدار کے ساتھ برسایا جاتا ہے، الا یہ کہ خود اس کا برسانے والا ہی اس کو لوگوں کے لیے تنبیہ و تحدید یا عذاب بنا کر اس کے دہانے کسی وقت کھول دے۔ یعنی وہی تنبیہ کے لیے، تحدید کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، ہم جیسے غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ دونوں معاملات کرتا ہے۔ کبھی امساک، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بادلوں کی باغ پکڑ لی گئی ہے، اب وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، برساتے نہیں ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بند ہی باقی نہیں رہا، اور یہی لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے سمندر زمین پر ٹوٹ پڑا ہے۔ تو اسی کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ وہ ہم نے اس طرح، اور جب اس طرح اس کو ہم برساتے ہیں تو پھر کیا کیا؟ پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی پھر اس کو ہم ذخیرہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آیا برسا اور بہہ گیا، اس کے ذخیرہ کرنے کا اہتمام بھی ہم نے اسی زمین میں کیا ہے۔ یعنی وہ ذخیرہ میٹھے پانی کی صورت میں تمہاری ضرورتوں کے لیے ہوتا ہے، تمہاری فصلوں کے لیے ہوتا ہے، خود تمہارے لیے ہوتا ہے، اور جو کچھ پھر اس کے باوجود زیادہ ہے اس کو انہی ذخیروں میں لے جاتے ہیں جہاں سے پھر اس کو دوبارہ اٹھا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذخیرہ ہو کر تمام مخلوقات کے کام آتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بروقت کچھ اپنے ہاں دو چار برتن بھر لے انہی کے کام آئے، اس کے ذخیرہ کرنے کا اہتمام تمام مخلوقات کے لیے اسی خالق نے کر رکھا ہے۔ یہ خدا ہی کی عنایت ہے، ورنہ اس کی ایک بوند بھی زمین پر نہ ٹک سکتی۔ زمین کو تو ہم جانتے ہی ہیں، یعنی وہ جس خلا میں گردش گناہ ہے، اگر وہ ٹھہرانے کا بندوبست نہ کرے تو سب بہہ جائے، کوئی چیز بھی باقی نہ رہے، تو وہ اس کو ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اگر چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے۔ یعنی کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ جو قانون ہیں جن کے مطابق یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ہم عام حالات میں بھی گاہے گاہے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ زمین جس پر تم اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہو کہ ادنا تردد بھی تمہیں نہیں ہوتا، ذرا ہلا دی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم اور تمہاری عمارتیں اور تمہارے خدم و حشم اور تمہارا جاہ و جلال سب ڈر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بتا رہی ہے، اور اس میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم جب چاہیں اس کو واپس لے جا سکتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر اسی سے، یعنی اسی پانی سے، وہ جو ہم نے برسا دیا، پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ مخاطبین کی رعایت ملحوظ ہوتی ہے۔ اولین مخاطبین ہی اس کے مستحق ہیں کہ ان کے لحاظ سے بات کی جائے۔ قرآن مجید سے متعلق یہ بات توجہ دلانے کی ہے کہ وہ اپنے اسلوب، اپنے بیان، اپنی مثالوں اور اپنے حکم کے لحاظ سے جیسے کہ وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے، آفاقی نہیں ہے، وہ اپنے ریشنل کے لحاظ سے آفاقی ہے۔ یعنی وہ جو بات بیان کر رہا ہوتا ہے
وہ بات جس چیز پر مبنی ہوتی ہے، اس میں جو اصول کار فرما ہوتا ہے، اس میں جو حقیقت کار فرما ہوتی ہے، وہ آفاقی ہے۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں نے اس کے اسلوب کو آفاقی بنانے کی صحیح کی، یا اسی طرح سے قرآن مجید جن چیزوں کی مثال دیتا ہے یا جن کی طرف توجہ دلاتا ہے، انہوں نے اس حکمت کو نہیں سمجھا کہ اس کے اولین مخاطبین کے لیے وہ ایک زندہ، وہ ایک پرتاثیر کتاب اسی صورت میں بنے گا جب وہ واقعے کو سامنے رکھ کر گفتگو کرے گا۔ یعنی اگر خلا میں بیٹھ کر کوئی گفتگو کی جائے تو اولین مخاطبین ہی کے سر سے گزر جائے گی۔ تو اس وجہ سے ایک زندہ کلام جس ماحول میں آتا ہے، جن لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، انہی کی رعایت ملحوظ رکھے گا۔ تاہم اس میں جو ریشنل کار فرما ہوتا ہے، جو علت کار فرما ہوتی ہے، وہ بات جس پر آگے کی ساری چیزیں مبنی ہیں، وہ اصل میں آفاقی حقائق ہے۔ اور قرآن مجید نے اس چیز کو خود بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یعنی جہاں جہاں کوئی احکام دیے ہیں یا کوئی اہم بات اس طرح کی ہے جس کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو سکتی تھی، تو وہاں ان علل کو بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، یہ حکم ہم نے دیا ہے، یہ بیان ہماری طرف سے آیا ہے، یہ اس چیز پر مبنی ہے۔ تو وہ جو عقلی بنیاد ہے، وہ جو منطقی بنیاد ہے، وہ جو ریشنل ہے، وہ اصل میں اس کو آفاقی بھی بناتا ہے اور قیامت تک کے لیے ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے پیش بھی کرتا ہے، اور اس کی ریلیونس کو، اس کے تعلق کو بھی قائم رکھتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں۔ عربوں کے ہاں ایک اچھے باغ کا یہی تصور تھا، یعنی اس میں انگوروں کی بیلیں بھی چڑھی ہوں اور اس میں ہر طرف کھجور کے درخت بھی اسی طریقے سے لگے ہوں۔ تو ان کے ہاں جو ایک غیر معمولی باغ ہو سکتا ہے، اسی کو لیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، لکم فیہا فواکہ کثیرہ ومنہا تاکلون، جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور انہی سے اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید نے گویا جو فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، چیزیں جس طرح اس کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی وہ صرف اپنے جمالیاتی پہلو سے نظر نوازی کا سامان نہیں ہے، بلکہ اس سے لذت بھی ملتی ہے، وہ غذا بھی بنتی ہیں، اور اس طرح گونا گوں فوائد کے ساتھ انسان کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو۔ یہ جو لذت اندوز ہوتے ہو، یہ ومنہا تاکلون کے مقابل میں ہے، اور قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا، لیکن وہ گویا لفظوں سے نکلا پڑ رہا ہے۔ اسی چیز کو اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہو یا کوئی اعلیٰ کلام، اس میں جو چیز منطوق ہوتی ہے، لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بہت سے لسانی مضمرات بھی ہوتے ہیں اور بہت سے عقلی مضمرات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی زبان جن چیزوں پر دلالت کرتی ہے ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو سب سے اچھی مثالیں اس کی میراث کی آیتوں میں ہے، یعنی وہاں کس طرح سے لسانی مضمرات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مقابل کے جملے حذف کیے ہیں تاکہ ان کو انسان خود دیکھے۔ اسی طرح عقلی مضمرات ہیں، ہم جو گفتگو بھی کرتے ہیں اس میں جو چیزیں عقلاً ہمارے مخاطب کے لیے بدیہی ہوتی ہیں، عام سمجھنے کی ہوتی ہیں، ذرا تدبر کے ساتھ سمجھ لیتا ہے، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کرتے، وہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ آیت میں یہ الفاظ تقابل کے اسلوب پر حذف کر دیے گئے، لذت اندوز بھی ہوتے ہو اور انہی سے اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اسی طرح وہ درخت بھی اگایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے اور روغن کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن بھی۔ یہ جو زیتون کا درخت ہے، طور سینا جس کی پیداوار کا خاص علاقہ ہے، تو قرآن مجید کے مخاطبین میں مشرکین عرب ہیں، پہلے ان کی رعایت ملحوظ رکھی،
پھر اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ہاں گویا یروشلم ایسے ہی تھا جیسے ہمارے بر صغیر کے شعراء کے لیے ایران کے پرندے اور درخت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ ان کے گویا ادب کا حصہ تھا۔ جن لوگوں نے بھی عربی ادب پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ اگرچہ ان چیزوں کو براہ راست نہیں دیکھتے تھے یا سب لوگ نہیں دیکھتے تھے، لیکن ان سے واقف تھے، تو اس کو بھی لے لیا اور پھر خاص اس پیداوار کی طرف توجہ دلائی جس کے لیے یہ طور سینا کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ اور یروشلم کا علاقہ بہت شہرت رکھتا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، کہ دیکھو یہ بھی کیا درخت ہے، یہی درخت ہے کہ جو روغن لیے ہوئے اگتا ہے، اور پھر وہ روغن تمہارے لیے ایک اچھا سالن بھی بن جاتا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت میں لکھا ہے، اصل میں لفظ صبغ آیا ہے، اس کی تنکیر اس کی خوبی پر دلالت کر رہی ہے، یعنی لفظ تو صبغی ہے لیکن اس میں اچھا سالن، عمدہ سالن، یہ چیز بھی آپ سے آپ بیان ہو رہی ہے، یعنی صبغن طیب للآکلین، گویا پوری بات یہ ہے۔ اہل عرب میں یہ روغن بہت مقبول تھا اور وہ مکھن کی طرح اسے ایک لذیذ اور مقوی سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، یعنی یہ گویا ان کی معاشرت کا حصہ تھا۔ یہ اگرچہ طور سینا میں یا فلسطین کے علاقے میں زیادہ اگتا تھا، لیکن ان کے ہاں بھی بڑی ہی محبوب اور مرغوب چیز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اہل کتاب کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے ہاں اس کو ایک قسم کے مذہبی تقدس کا درجہ بھی حاصل تھا۔ تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر، یعنی اہل عرب کے ہاں اس کی مقبولیت اور اہل کتاب کے ہاں اس کی یہ خاص حیثیت، یہ توجہ دلائی ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اپنے اولین مخاطبین کو سامنے رکھ کر مثال دے گا، انہی کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کرے گا اور حکم بھی دے گا اگر کوئی، تو اس کی وہ صورت پیش نظر رکھے گا جو اس وقت سامنے ہے، اور پھر یہ بتا دے گا کہ اس میں اصول کیا کار فرما ہے، تاکہ حالات کے تغیر کے ساتھ افراد کے بدل جانے سے کسی شخص کو کوئی اضطراب پیش نہ آئے، وہ اس اصول کو، اس بنیاد کو، اس ریشٹیل کو سمجھ کر اس کے متعلق کرتی۔ ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یعنی پہلے انسان کو اس کی خلقت کی طرف توجہ دلائی، پھر کائنات کی طرف توجہ دلائی، پھر پانی کے عظیم ذخیروں کی طرف توجہ دلائی، پھر اس کے فضا میں اٹھانے کی طرف اسے متوجہ کیا، پھر وہ کس طریقے سے برستا ہے، اور برستا ہے تو اپنے ساتھ کیا زندگی اور کیا حرارت لے کے آتا ہے، اس سے کیسے تمہارے باغات اور فصلیں اگتی ہیں، اور اب جانور۔ ظاہر ہے کہ ان کی معاشرت میں، یعنی قرآن کے اولین مخاطبین کی معاشرت میں، جس طریقے سے باغوں کو اور کھجوروں کو اور انگوروں کو ایک اہمیت حاصل تھی، اور جس طرح ان کی روزمرہ زندگی میں یہ زیتون کا درخت ایک بڑا کردار بن چکا تھا، اسی طرح ان کی زندگی چوپایوں کی زندگی تھی، ریوڑ پالتے تھے، یہ ان کی بڑی دولت تھی۔ تو ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے، یعنی ہم نے کس کس پہلو سے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، ایک بڑا درس۔ ظاہر ہے کہ عبرت، درس، سبق، اس میں توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ جو چیز دیکھ رہے ہو اس کو کس کس پہلو سے دیکھو۔ تو یہ قرآن مجید کوئی سائنس کے حقائق نہیں بیان کرتا، بلکہ انسان، ہر دور کے انسان کے گرد و پیش میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے مشاہدے میں آتی ہیں، اور اس کے وہی پہلو جو مشاہدے میں آتے ہیں، جو ادنا تأمل کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں، انہی کو ہمیشہ نمایاں کرتا ہے۔ یہی طریقہ ہے قرآن مجید کا۔ تو ارشاد ہوا کہ ان میں بھی تمہارے لیے بڑا سبق ہے۔ اس میں عبرہ کا لفظ آیا ہے تو میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے، یعنی بڑا سبق، غیر معمولی سبق ہے، یہ بڑی عبرت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ عبرہ کا لفظ ہماری زبان میں، یعنی اردو میں ذرا محدود ہو گیا ہے، عربی زبان میں یہ بڑے وسیع معنی میں آتا ہے، سبق ہے، درس ہے، ان میں بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ بتایا کہ ان جانوروں سے پھر ہم کیا کچھ کرتے ہیں،
یعنی کیا نعمتیں پیدا کرتے ہیں، ان میں ہم نے کیا اعجاز رکھے ہیں، ان میں ہم نے تمہارے لیے کیا کیا عنایتیں فرمائی ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔